ایک ایسا نام جو پہلے اسلام کے خلاف تلوار لے کر کھڑا تھا، اور پھر وہی نام اسلام کی سب سے بڑی فوجی طاقت بن گیا۔ یہ کہانی ہے خالد ابن ولید کی، جسے دنیا سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے نام سے جانتی ہے۔ شروع میں خالد اسلام کے سب سے سخت دشمنوں میں سے تھے۔ وہ قریش کے ایک ماہر فوجی کمانڈر تھے جن کی مثال دی جاتی تھی۔ انہوں نے بیٹل آف احد میں اپنی فوج کے ساتھ ایک ٹیکٹیکل موو کیا جس نے جنگ کا رخ بدل دیا۔ جب کچھ مسلمان اپنی جگہ چھوڑ گئے، خالد نے پیچھے سے حملہ کیا۔ یہ سب ایک امتحان تھا اور ایک سبق بھی، لیکن اس وقت خالد سچ کو نہیں پہچان پائے۔ سال بیت گئے، لیکن سچ کا نور دھیرے دھیرے ان کے دل تک پہنچ رہا تھا۔ حدیبیہ کے بعد جب اسلام مضبوط ہونے لگا، خالد نے محسوس کیا کہ یہ دین کوئی عام دین نہیں ہے۔ ایک وقت آیا جب انہوں نے اپنے بھائی ولید کو خط لکھا، اور اس خط کا جواب آیا کہ اسلام تم جیسے عقلمند انسان کے لیے ہی بنا ہے۔ یہ الفاظ ان کے دل میں اتر گئے۔ پھر ایک دن خالد نے فیصلہ کر ہی لیا۔ وہ مکہ سے نکل گئے سچ کی تلاش میں۔ راستے میں ان کی ملاقات ہوئی عمر ابن عاص سے، جو خود بھی اسلام قبول کرنے جا رہے تھے۔ دونوں مدینہ کی طرف بڑھے، دل میں ایک نیا احساس، ایک نئی روشنی کے ساتھ۔ جب خالد مدینہ پہنچے، وہ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ انہوں نے رسول اللہ سے کہا، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ نے اس کا استقبال کیا اور فرمایا، جس نے تمہیں ہدایت دی، میں جانتا تھا کہ تمہاری سمجھ تمہیں اسلام تک لے آئے گی۔ یہ صرف ایک قبولیت نہیں تھی، یہ ایک نئی تاریخ کی شروعات تھی۔ اس دن کے بعد خالد صرف ایک سپاہی نہیں رہے، وہ اسلام کے ڈیفینڈر بن گئے۔ بیٹل آف مؤتہ جب آرمی کے 3 کمانڈرز شہید ہو گئے، خالد نے لیڈرشپ سنبھالی۔ انہوں نے ایسی اسٹریٹجی بنائی کہ چھوٹی سی فوج کو بچا کر واپس لے آئے۔ اس جنگ کے بعد رسول اللہ نے انہیں سیف اللہ کا لقب دیا۔ سیف اللہ کا مطلب اللہ کی تلوار۔ اس کے بعد ہر جنگ میں خالد کا نام فتح کی نشانی بن گیا، چاہے وہ یرموک یا عراق یا پھر سیریا۔ لیکن سب سے بڑی بات، ان کا دل اب بدل چکا تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ اسلام کے خلاف لڑ رہے تھے، اور ایک وقت آیا جب وہ اسلام کے لیے جی رہے تھے۔ یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ہدایت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور جب اللہ کسی کو چنتا ہے تو اس کا بیتا ہوا کل کوئی معنی نہیں رکھتا۔ دوستو، آپ کو یہ خالد ابن ولید کی سچی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس میں بتائیے، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔